محرم کے مہینے میں اگر یہ 5 چیزیں گھر سے باہر نہ نکالیں تو سارا سال غریب رہو گے، پورا سال روتے رہو گے، ایک پل کی خوشی کے لیے بھی ترستے رہو گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج محرم کا 4تھا دن ہے اور آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، ایک ایسی گہری اور حکمت بھری بات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہی ہوں جسے سن کر آپ چونک جائیں گے۔ جی ہاں، آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر تم لوگوں نے یہ 5 چیزیں اپنے گھر سے باہر نہ نکالی تو یاد رکھنا سارا سال روتے رہو گے، تمہارے مقدر کا ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے تباہی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ آج جن لوگوں کو تم لوگ تباہ ہوتا دیکھ رہے ہو، جن لوگوں کو غربت میں دیکھ رہے ہو یا جن لوگوں کو پریشانی میں دیکھ رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو محرم کے پاک مہینے میں یہ 5 چیزیں گھر سے باہر نہیں نکالتے، اس لیے ان کے گھر اسی سال ویران ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنگ دستی صرف حالات کی وجہ سے ہے، بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے رزق میں کمی صرف زمانے کی سختیوں کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بعض اوقات انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے اندر ایسی چیزوں کو جگہ دے دیتا ہے جو برکتوں کے راستے بند کر دیتی ہیں، رحمتوں کے دروازوں پر پردے ڈال دیتی ہیں اور خوشیوں کو گھر میں داخل ہونے سے روک دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بظاہر، بعض گھر بھی بظاہر تو آباد ہوتے ہیں، دکھنے میں آباد نظر آتے ہیں مگر ان میں سکون نہیں ہوتا۔ بعض گھروں میں دولت کے تو انبار لگے ہوتے ہیں لیکن وہ برکت سے خالی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا بیان آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے، آپ کی زندگی سنوارنے والا ہے اور آپ کے اجڑتے ہوئے گھر کو آباد کرنے والا ہے، اس لیے آج کا بیان مکمل سنیں۔ میرے بھائیوں، اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں محرم کے مہینے میں ہر حال میں گھر سے باہر نکال دینا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سے لوگ سارا سال پریشان رہتے ہیں، سارا سال پریشانیوں میں گرے ہوئے، غربت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، مگر انہیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی بعض غلط عادتیں اور خراب رویے خود ان کے لیے مصیبتوں کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ بھی ان 5 چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں جو آپ کے گھر میں غربت کے آنے کا سبب بنی ہوئی ہیں، تباہی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، کیونکہ جب برکت گھر سے اٹھنے لگتی ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون ختم ہو جاتا ہے، اور انہی 5 چیزوں کی وجہ سے گھر میں میاں بیوی کا ہر وقت جھگڑا لگا رہتا ہے، اور اسی جھگڑے کی وجہ سے ہی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یاد رکھو، جس گھر میں ہر وقت چیخو پکار ہو، ناراضگی اور تلخی کا ماحول رہتا ہو، وہاں خوشیوں کے پھول مرجھانے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کوئی بھی عورت روتی ہو، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، تمہاری ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی، کوئی بھی عورت روتی ہو، وہاں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں شیطان دھرنا دے دیتا ہے، اور جب شیطان کسی گھر میں اپنا اثر جما لیتا ہے، اپنا ڈیرا بسا لیتا ہے، تو وہ گھر کے افراد کے دلوں میں نفرت، بدگمانی اور بے سکونی پیدا کر دیتا ہے، اور جہاں پر شیطان دھرنا دے دے وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے کر چلتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں کچھ غریب عورتیں داخل ہوئیں، ان کے چہروں پر بھوک کے آثار تھے، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی،
ان کے لباس ان کی تنگ دستی کی گواہی دے رہے تھے، اور ان کے چہرے یہ بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے حالات نے انہیں سخت آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ تم کچھ کھانا پینا پسند کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کچھ بھی کھانا پینا پسند نہیں کریں گی۔ شاید انہوں نے یہ سوچ کر کہا تھا کیونکہ اس وقت خود حضرت بی بی فاطمہ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، مگر اللہ والوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو چھپا لیتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حضرت بی بی فاطمہ بھی تو اللہ کی محبوب کی بیٹی تھی۔ انہوں نے جلدی سے حضرت سیدنا علی کو بلایا، کہا ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں مگر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جلدی سے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ بھوکے کی بھوک مٹانا بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ محتاج کی مدد کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا علی نے جب سنا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مہمانوں کو اپنے گھر میں بٹھائیں، میں کھانے پینے کا کوئی بندوبست کر کے آتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے کہیں سے تھوڑا سا قرض اٹھایا اور ان عورتوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، حالانکہ خود ان کے گھر میں فراوانی نہیں تھی، لیکن دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ان کی ایک عادت تھی، ان کا ایک معمول تھا، شیوا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے بھوکی عورتوں کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا رستہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بھوکی عورتوں کی بھوک مٹانے کے بعد بی بی فاطمہ نے پوچھا اب بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اے بی بی جی، ہم وہ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتی ہیں، سخت کام کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر سے غربت نہیں جا رہی۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے شوہر بھی دن رات محنت کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے ان تمام عورتوں کی فریادیں بڑے ہی غور سے سنی، ان کے دلوں کا درد بھی سنا اور ان کی غربت کی داستان بھی سنی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے میری بہنوں، یاد رکھنا جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پیسہ تو ہوتا ہے مگر برکت نہیں رہتی، وہاں دلوں کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے بھی ہمیشہ اسی گھر میں جاتے ہیں جو گھر پاک ہو، جو گھر صاف ہو، جس گھر کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں پڑی ہوں، کیونکہ بعض اوقات انسان گھر کو تو صاف رکھتا ہے مگر اپنے اخلاق اور عادتوں کو صاف کرنا بھول جاتا ہے۔ یہ سن کر ان تمام عورتوں نے کہا بی بی جی جلدی بتائیے کہ آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہوں نے ہمارے مال سے برکت چھین رکھی ہے، جو ہمیں دن بدن غربت کی طرف بڑھا رہی ہیں۔ ان عورتوں کے دل بے چین تھے اور وہ جاننا چاہتی تھیں کہ آخر ان کی پریشانیوں کی جڑ کیا ہے تاکہ اس جڑ کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے غیبت۔ جی ہاں، حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا سب سے پہلے تو اپنے گھروں سے غیبت کو نکال دو، کیونکہ جس گھر میں غیبت کی جاتی ہو وہاں بے برکتی ہی بے برکتی رہتی ہے، وہاں برکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے غیبت کی سخت مذمت فرمائی، کیونکہ غیبت انسان کی عزت کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ جس گھر میں 2 عورتیں رہتی ہوں اس گھر کے مردوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر کے اندر کسی کی غیبت تو نہیں کی جا رہی، کسی کی غیبت کے ذریعے کسی کا خون تو نہیں چوسا جا رہا، کیونکہ زبان کے زخم اکثر تلوار کے زخموں سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک غیبت پورے گھر کی برکت کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا زندگی میں پریشانیاں لانے والی، مصیبتیں لانے والی اور گھر سے برکت اٹھا دینے والی جو دوسری چیز ہے وہ ہے اپنے شوہر کی ناشکری کرنا۔
جی ہاں، جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو اس عورت کے گھر میں کبھی بھی برکت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ناشکری دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے، محبت کو کمزور کرتی ہے اور گھر کے سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ شوہر ایک ایسا انسان ہے جو صبح سے لے کر شام تک ایک بیوی کے لیے روزی روٹی کماتا ہے، سخت کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر بھاری اور وزنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، کندھا چاہے کمزور ہو لیکن بوریاں اسے اٹھانی ہی پڑتی ہیں، سارا دن وہ کام کرتا ہے، وہ اپنی تھکن کو بھی برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو بھی قربان کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بس ایک ہی بات سوچتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے لیکن میری بیوی کو، میرے بچوں کو روٹی روزی کا ٹکڑا ضرور ملنا چاہیے۔ یہی سوچ ایک ذمہ دار شوہر کو ہر مشکل اور ہر تکلیف برداشت کرنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ اتنا بڑا احسان کرنے والے شوہر کی جو عورت ناشکری کرتی ہے، بھلا ایسی عورت کی زندگی بھی خوشی سے گزر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ناشکری کرنے والا انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہر کی سینکڑوں خوبیوں کو بھول جاتی ہیں اور صرف ایک کمی کو یاد رکھتی ہیں، حالانکہ انصاف تو یہ ہے کہ انسان اس کے احسانات کو یاد رکھے، نہ کہ صرف ایک غلطی کو۔ یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کے سکون کو کھو بیٹھتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر بھی شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں محبت اور برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو پھر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ شوہر کے تم پر کتنے احسانات ہیں، کتنے حق ہیں۔ خیر، حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، غربت اور تباہی لانے والی جو دوسری چیز ہے وہ ہے مال کے ہوتے ہوئے بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا۔ فرمایا یہ عمل تو غربت کو اس طرح کھینچ کر لاتا ہے جس طرح خشک زمین پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کیونکہ محتاج کی آہ اور بھوکے کی فریاد کبھی ضائع نہیں جاتی، اور بعض اوقات ایک بھوکے کو خالی ہاتھ لوٹانا انسان کی برکتوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی غریب مخلوق کی خدمت نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، یا اپنی ہمت کے مطابق کسی کی مدد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے رزق واپس بھی لے لیتا ہے، کیونکہ جو رب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھو، مال انسان کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر غرور کرنے لگے اور محتاجوں کو نظر انداز کرنے لگے تو نعمتیں بھی رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے پاس دولت کے خزانے تھے، مگر جب انہوں نے غریبوں اور یتیموں کو بھلا دیا تو ان کے گھروں سے سکون بھی چلا گیا، برکت بھی اٹھ گئی۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا مگر وہ اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے رزق میں بھی اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، جب بھی کوئی ضرورت مند تمہارے دروازے پر آئے تو اسے حقیر مت سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے اسے تمہارے پاس بھیجا ہو۔ اور یاد رکھو، بھوکے کو کھانا کھلانے والا کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا، اللہ کی برکت کے دروازے کھول لیتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اب میں تمہیں چوتھی چیز کے بارے میں بتاتی ہوں جسے ہر حال میں گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دینی چاہیے، اور وہ ہے فضول خرچی۔ جی ہاں، جس گھر میں فضول خرچ کرنے والی عورت رہتی ہو اس گھر میں امیری یا اچھے وقت آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فضول خرچی انسان کی ضرورتوں اور خواہشوں کے درمیان فرق کو ختم کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ
گھر کی برکت کو کھا جاتی ہے، کیونکہ گھر دن بدن غربت کی طرف جاتا ہے، رزق کی کمی کی طرف جاتا ہے، اور جہاں رزق میں کمی ہو وہاں پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ انسان جتنا زیادہ بے سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ محتاجی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جہاں زیادہ پریشانیاں ہوں وہاں بیماریاں خود بخود آ جاتی ہیں، اور جہاں بیماریاں آ جائیں تو پھر سمجھ لو وہ گھر آزمائش اور مصیبت کی دلدل میں گہری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ پریشان دل نہ سکون سے سوتا ہے، نہ اطمینان سے جیتا ہے، اور نہ ہی زندگی کی نعمتوں سے لطف انداز ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ اپنے مال کے خود دشمن بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دولت کمانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ دولت کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنا بڑی بات ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی آمدنی تو رکھتے ہیں لیکن فضول خرچی کی وجہ سے ہمیشہ قرض، تنگی اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی تو کم ہوتی ہے مگر وہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے مال میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر تم اپنے گھروں میں برکت، اپنے گھروں میں سکون اور خوشحالی چاہتے ہو تو فضول خرچی کو اپنے گھر سے باہر نکال دو، کیونکہ فضول خرچی مال کو کم کرتی ہے، دلوں کو بے چین کرتی ہے، اور انسان کو آہستہ آہستہ محتاجی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اب میں تمہیں 5ویں چیز کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ گھر میں غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والی جو 5ویں چیز ہے وہ کسی بھی کام کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لینا ہے، یعنی کام کی شروعات میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ یہ عمل بھی گھر میں غربت لاتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ برکتوں سے بھی محروم ہونے لگتا ہے۔ جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کام میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو اس کام میں کبھی بھی برکت نہیں آتی، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کی زندگی سے سکون اور خیر کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو بے برکت کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہر کام کو بے برکت کرے گا تو پھر گھر میں غربت کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں ہے، بلکہ برکت تو اس سکون کا نام ہے جو تھوڑے مال میں بھی انسان کو مطمئن رکھے، انسان کو خوش رکھے۔ گھر کا رزق چند دنوں میں ہی مٹ جائے گا، دولت تو ہوگی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس مال کے، دولت کے ڈھیر ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دل بے چین رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس مال کے ڈھیر ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دل بے چین رہتے ہیں، ان کے اخراجات ختم نہیں ہوتے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مال سے برکت اٹھ چکی ہوتی ہے، اور انسان غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنس جائے گا کہ پھر باہر نکلنے کو کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں، اپنے ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کرو۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، گھر سے باہر نکلتے وقت اللہ کا نام لو، رزق کمانے کے لیے نکلو تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جس زندگی میں اللہ کا ذکر ہو وہاں رحمت ہوتی ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں برکت، وہاں سکون اور خوشحالی خود چل کر آتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تھیں وہ 5 چیزیں جن کو ہر حال میں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا تم لوگ ہمیشہ کے لیے پریشان رہو گی، ہمیشہ کے لیے غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گی، اور پھر کچھ اس طرح اس دلدل میں پھنسو گی کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ گناہوں، ناشکری، بے برکتی اور غلط عادتوں کا انجام ہمیشہ انسان کو نقصان اور پشیمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ بس یاد رکھو، جو گھر اللہ کی اطاعت، اللہ کی شکر گزاری، دوسروں کی مدد،
اچھی عادتوں اور اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں وہاں برکتیں خود چل کر آتی ہیں، اور جو گھر غفلت، ناشکری اور برے اعمال سے بھر جاتے ہیں وہاں سکون آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہی اپنے دل کا جائزہ لو، اپنے گھر کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کہیں ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے گھر میں تو موجود نہیں۔ اگر موجود ہے تو اسے جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرو۔